ہو, پورا حدیث کا سلسلہ ہو, چین آف نیریشن ہو, تب جا کے وہ حدیث قابل قبول ہوتی ہے. پھر اس سلسلے میں احادیث کی کچھ قسمیں بنائی گئی. یہ قسمیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں, علماء کرام نے, محققین نے چند قسمیں بنائی ہیں. ان میں سب سے معیاری عمدہ ترین جو قسم ہے اس کو متواتر کہا جاتا ہے. پھر دوسری قسم ہے اس کو مشہور کہا جاتا ہے. پھر تیسری ہے خبر واحد کہا جاتا ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے والے ایک آدھ فرد تھے, پھر ان سے سننے والے جو ہے ایک آدھ تھے, یا ان سے سننے والوں میں سے کسی ایک جگہ میں بھی ایک آدھ آدمی رہ گئے ہیں, تو اسے خبر واحد کہتے ہیں. اب خبر واحد کی بھی مختلف الگ الگ قسمیں ہیں. اس میں سے ایک ہے صحیح, اور دوسری ہے حسن, اور تیسری ہے ضعیف, اور چوتھی ہے موضوع. مختصر انداز میں یہ عرض کر رہا ہوں, زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب صحیح کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے امام بخاری نے اپنے استاد سے سنا, وہ استاد بھی بہت ہی نیک تھے, بہت سنجیدہ تھے, بہت ہی جو ہے ذہین تھے, اور وہ پوری حدیثیں ازبر یاد رکھتے تھے, کبھی بھی بھولتے نہیں تھے. پھر ان کے استاد بھی ویسے ہی تھے, ان کے بھی استاد ویسے ہی تھے, یہاں تک کہ صحابہ تک وہ سلسلہ چلتا رہا, بیچ میں کہیں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہوا. تو یہ ہے صحیح حدیث. دوسری جو ہے حسن. حسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی بہت زیادہ اچھے تھے, عمدہ ترین تھے سننے میں, سنانے میں, لیکن کبھی کبھار کسی ایک راوی کے تعلق, یعنی بیچ کے ایک آدمی کے تعلق سے کچھ جو ہے شبہ پایا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی پیدائش کی تاریخ معلوم نہ ہو, یا ان کی وفات کی تاریخ معلوم نہ ہو, یا وہ کہاں رہتے تھے معلوم نہ ہو. اگر کوئی ایک چیز ان کے بارے میں تھوڑی شبہ کی پائی گئی ہے تو اس حدیث کا درجہ جو ہے صحیح سے ہٹ کر حسن آ جاتا ہے. پھر اگر کسی ایک جگہ پر جو ہے, اگر کسی کے بارے میں معلوم ہے کہ جو ہے بیچ میں ایک آدھ آدمی غائب ہو چکے ہیں, یا کسی ایک جگہ جو ہے کوئی آدمی کے جو ہے جلدی انتقال کی خبر سامنے آ گئی, پھر اس کے بعد دوسرے جو راوی بیان کر رہے ہیں ان دونوں کا ملنا ثابت نہیں ہوا, ایسی کچھ غلطی بیچ میں نظر آئی, تو اسے کہتے ہیں ضعیف. پھر اس کے بعد ہے لاسٹ میں موضوع. موضوع در حقیقت حدیث نہیں ہے, موضوع حدیث نہیں ہے, لوگوں نے جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دیا ہے, تو اسے کہتے ہیں موضوع. کیا بھائی یہ باتیں آپ کو کچھ زیادہ ہیوی تو نہیں ہو رہی نا؟ یہ علم ہے, ایسے موقع پر ہی کچھ باتیں آپ کی ذہن جو ہے گوشے گزار کروں, میں آپ کے ذہن میں ڈال دوں, اس مقصد سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں, کیونکہ بار بار آپ کے سامنے آتا ہوں گا یہ حدیث ضعیف ہے, یہ غلط ہے, وہ فلاں ہے, چنا ہے, تو میں ترتیب بتانا چاہ رہا ہوں. تو بہرحال, تو موضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دیا جھوٹ, ایسے ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں ہیں لیکن بول دیا. جیسا کہ کہا جاتا ہے, میں ایک مثال دیتا ہوں, کہ کہا گیا ہے, واٹس ایپ پہ آج کل بہت چلاتے ہیں لوگ, کہ جو آدمی کسی کو رمضان کے بارے میں خوشخبری دے دے اس کو اتنا بڑا ثواب ہے. نعوذ باللہ, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, لیکن لوگ جو ایک دوسرے کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں. بہت بڑا گناہ ہے جھوٹ منسوخ کرنا. اسی طرح سے جو ہے آپ برات کے تعلق سے بھی ہے کہ رات میں جو ہے فلاں وقت میں فلاں ٹائم پر اتنے رکعت نماز پڑھ لیجئے, اتنا بڑا ثواب ہے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, کوئی حدیث کے پورے ذخیرے میں موجود نہیں ہے. آپ جو ہے حدیث کا پورا ذخیرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے, کہیں بھی نماز کی کوئی خاص ترتیب یا کوئی خاص طریقہ, یہ رات میں فلاں وقت میں رات کے 12 بجے یا 11 بجے پتہ نہیں کیا کیا, اس طرح پر جو ہے کچھ لوگ بیان کرتے ہیں, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. نہ صحیح ہے, نہ حسن ہے, نہ ضعیف ہے, کوئی ہے ہی نہیں. نمبر 4 پہ آ جائے گی, یعنی موضوع جھوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرنا. اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے معلوم ہے آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے متواتر. متواتر کا مطلب کیا؟ اتنی اتھینٹک, اتنی یقینی کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. جیسے کہ قرآن مجید ہے, قرآن مجید اللہ کا کلام ہے نا, اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے بالکل نہیں ہے. تو متواتر کا مطلب بھی یہی ہے کہ اتنا مضبوط آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک منقول ہے کہ کروڑوں لوگ بیان کر رہے ہیں, کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. یہ ایسا سمجھیے جیسا کہ اس وقت دنیا کا کوئی ملک ہے, ہم دیکھے ہوئے نہیں ہے لیکن ہم کو یقین ہے پکا وہ ملک موجود ہے. جیسے میرے سامنے جتنے حضرات بیٹھے ہوں گے, بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے امریکہ کا سفر کیا ہوگا, امریکہ کو دیکھا ہوگا, لیکن ہم کو معلوم ہے نا کہ امریکہ دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے, موجود ہے, سب کو معلوم ہے. چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ ہاں یو ایس اے, یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بہت بڑا ملک ہے, سپر پاور ہے, اور ایٹم کی طاقت رکھتا ہے, فلاں اور فلاں. تو متواتر کا مطلب یہ ہے کہ اتنی مضبوط ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں, جیسا کہ قرآن مجید ہے. اسی طرح اس معیار کی, اس پائے کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من کذب علی متعمدا
فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو آدمی مجھ پر عمدن جھوٹ باندھتا ہے، پھر سے سنیے، جو آدمی مجھ پر عمدن جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، آگ میں بنا لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز ثابت نہیں ہے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر کے بیان کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے جہنم کی آگ تیار کر دی گئی ہے، اس میں جانا پڑے گا، اتنی سخت وعید ہے، اور یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ تو کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات قطعاً منسوخ کرنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کو تحقیق نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی جو ہے ہمارے پاس بھیج دیے، کوئی واٹس ایپ میسج آ گیا اور ہم بغیر تحقیق کیے کہ دوسروں کو روانہ کر دے رہے ہیں، تو اس بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے، صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو سنی سنائی بات بغیر تحقیق کیے دوسرے کو بیان کر دے، وہ بھی دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ یعنی اس نے عمدن جو ہے غلطی کی اور جھوٹ بول کر آپ کو بیان کر دیا، آپ کو بھیج دیا، اور آپ نے تحقیق کیے بغیر دوسروں کو بھیج دیا، تو آپ بھی اس کے جھوٹ میں برابر کے شریک ہو گئے۔ اور دنیا کا بھی قانون ایسا ہی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کوئی افواہ پھیل گئی اور آپ نے اس افواہ کی تحقیق کیے بغیر دوسرے کو فارورڈ کر دیا، تو آپ دیکھیے کئی مرتبہ جو ہے گرفت میں آ گئے ہیں بہت سارے لوگ جنہوں نے واٹس ایپ پہ دوسرے کو میسج پھیلا دیے، حالانکہ انہوں نے وہ افواہ گھڑی نہیں تھی، کسی دوسرے نے افواہ پھیلائی تھی، لیکن انہوں نے دوسرے کو فارورڈ کر دیا اور یہ بیچ میں جو ہے پھنس گئے اور ان کو جو ہے مصیبتیں اٹھانی پڑی۔ تو بہرحال کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف جھوٹی بات منسوب ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد دیکھیے لیلۃ البرات کے متعلق احادیث، لیلۃ البرات کے متعلق جو ہے جتنی بھی احادیث مبارکہ ملتی ہے وہ احادیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے ارد گرد گھومتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یہ براءت کی رات جو شعبان کی 15ویں رات ہے، وہ رات ایسی ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے غفلت میں مبتلا ہیں، یعنی لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم نہیں، لیکن یہ رات بڑی فضیلت والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرمائے گا۔ اس طرح کے کچھ ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو بنی کلب ایک قبیلہ تھا، عام طور پر ان کا جو ہے پیشہ بکریاں پالنا اور بکریوں کی فروخت اور اس کی آمدنی وغیرہ، بھیڑ دمبے وغیرہ پالا کرتے تھے وہ لوگ، بھیڑ بکری۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک ایک بکری کے جسم پر جو ہے، ایک ایک بھیڑ دمبے کے جسم پر کروڑا بال ہوا کرتے ہیں، یعنی ان گنت لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی برکت سے مغفرت فرمائیں گے۔ یہ اس حدیث مبارکہ کے اندر معلوم ہوتا ہے۔ اس حدیث یا اس طرح کی اور بھی روایتیں ملتی ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ البرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی مغفرت فرمانے کا وعدہ فرمائے۔ اس حدیث مبارکہ پر تحقیق کی گئی ہے۔ اکثر علماء کرام نے رائے دی ہے کہ یہ حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے جو ترتیب بیان کی حدیث کی 4 قسمیں، یعنی پہلے تو متواتر، مشہور، پھر خبر واحد۔ خبر واحد کی جو 4 قسمیں ہیں، صحیح، حسن، پھر اس کے بعد جو ہے ضعیف، پھر موضوع۔ تو صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی بھی روایت ثابت نہیں، یعنی بخاری شریف میں یہ روایت نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے، حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں نہیں ہے، بعض کتابوں میں ملتی ہے، لیکن محدثین نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن سند کے اندر ضعف پایا جاتا ہے، یعنی جو چین آف نریشن ہے اس میں کہیں جھول ہے، کہیں کمزوری ہے، اس کی وجہ سے اس سند کا جو ہے معیار ضعیف حدیث کی طرف آ گیا۔ لیکن علماء کرام نے یہ بھی وضاحت کی ہے، صراحت کی ہے کہ اگر کوئی سند ایسی ہو جس میں ضعف پایا جاتا ہو اور مختلف سندوں سے وہ حدیث الگ الگ راویوں سے ثابت ہے تو پھر وہ حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، یعنی یہ کہ صحیح کے مقام تک تو نہیں پہنچتی لیکن حسن یا حسن لغیری کے مقام تک پہنچتی ہے، لہذا اس کا سراسر انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس حدیث کا ثبوت کسی نہ کسی درجے میں مانا جائے گا، تسلیم کیا جائے گا۔
لیکن ایک بات کی میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مسائل کے تعلق سے صحیح حدیث ہونا بے حد ضروری ہے، یا حسن لعینی حدیث ہونا بے حد ضروری ہے۔ فضائل کے تعلق سے اگر کوئی حدیث ایسی ہو جس میں کسی درجے میں ضعف پایا جاتا ہو لیکن کئی سندوں سے آتی ہو تو وہ حدیث فضائل میں قابل قبول ہوگی۔ فضائل کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کرنے پر اتنا ثواب ہے، اس عمل کرنے پر اتنا ثواب ہے، اس کو فضائل بولتے ہیں، تو فضائل میں یہ قابل قبول ہوگی۔ لیکن مسائل کا مطلب کیا ہے؟ نماز جو اس سے ہوگی یا نہیں ہوگی، وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا، فلاں اور فلاں، ایسے اگر مسائل کا تعلق ہے وہاں پر ضعیف حدیث قابل قبول نہیں ہوگی یا حسن لغیرہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ لیلۃ البرات حسن لغیرہ سے ثابت ہے، لہذا اس کے ثبوت کا قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہی بہت سارے اکابر علماء کی رائے ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب اس کے بعد یہ جو ہے عوام کے ذمے سپرد کیا جائے گا کہ جو لوگ اس کو ثابت مانتے ہیں وہ مانے اور جو ہے عبادت کا اہتمام کرے، جو اگر ثابت نہیں ماننا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، کوئی زور و زبردستی تو نہیں ہے کہ نہیں آپ کو ماننا ہی پڑے گا، ایسا کوئی ضروری تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے۔ اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ جہاں تک ہمارے اکابر کی جو رائے ہے، بڑے بڑے اکابر نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ لیلۃ البرات ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ساتھ میں سبھی نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ لیلۃ البرات کی فضیلت اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی کہ شب قدر کی ہے، اور بالکل اس کو گھٹانا بھی نہیں چاہیے کہ اس کی فضیلت باقی ہی نہیں ہے۔ یہ درمیانی جو رائے ہے وہ میں نے جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، لیکن یہ بات تو سبھی مانتے ہیں، سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ لیلۃ البرات کا تعلق عبادت سے ہے، جاگنے سے نہیں۔ جو لوگ جو ہے لیلۃ البرات کی فضیلت کے قائل ہیں وہ بھی یہی کہیں گے کہ بھائی لیلۃ البرات جاگنے کی رات نہیں ہے، برات کی یعنی عبادت کرنے کی رات ہے۔ آپ اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو، عبادت کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، رب سے اپنا لو لگائیں اور اس سے اپنے رب کو قریب کرنے کی فکر اور کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ مغفرت کا وعدہ فرمائے گا۔ لیکن صرف جاگ کر یہ سوچ لینا کہ ہم نے برات کا حق ادا کر دیا اور ہمارے لیے برات والی رات ہو گئی، یہ سراسر غلط ہے۔ اگر کوئی جاگنے کو عبادت سمجھتا ہے تو یہ بہت بڑا جو ہے دھوکہ ہے، بہت بڑی غلطی کے اندر مبتلا ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری رات اس کو عبادت کے ثواب عطا فرماتا ہے، عبادت کا ثواب اس کے حق میں لکھ دیتا ہے، اس کے اعمال نامے میں پوری رات عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی پوری رات جاگ کر گزارتا ہے، اپنا وقت ضائع اور برباد کرتا ہے تو وہ لایانی امور کا مرتکب ہوتا ہے، اور لایانی امور یعنی ایسے کام جن سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ناپسندیدہ ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ عشاء کے بعد گفتگو بات چیت وغیرہ نہ کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے مطابق چاہیے کہ اگر ہم رات میں یا تو عبادت کریں یا دینی باتیں وغیرہ میں مشغول ہو، یا پھر جو ہے اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ سوائے چند کاموں کے کہ آدمی جو ہے کسی دینی کام میں مشغول ہو یا اپنے گھر میں اپنے بیوی کے ساتھ بات چیت میں مشغول ہو اپنی بیوی کے ساتھ، تو اس کی اجازت ہے۔ تو اگر ہم رات میں خالی وقت گزاری کرنے کے طور پر یا جو یہاں وہاں بیٹھ کر سڑکوں پر باہر گلی میں اس طرح جو بات چیت میں وقت گزاری کریں گے تو یہ جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ کوئی بھی کسی بھی عالم نے اس کی اجازت نہیں دی کہ ساری رات جو ہے صرف جاگنا اور عبادت کیے بنا اپنا وقت گزارنا یہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، پسندیدہ، کسی نے ایسا نہیں کہا ہے۔ تو لہذا میں تمام لوگوں سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں پورے اصرار کے ساتھ کہ اگر ہم کو جو ہے موقع ملے تو عبادت کے لیے اپنا وقت گزاریں، بیٹھیں، عبادت کریں، دعاؤں کے اندر اپنا وقت مشغول رکھیں۔ اگر نیند کا تقاضا آرام کا تقاضا ہو یا جو ہے عبادت سے جو ہے ہم جو ہے عبادت کرتے کرتے تھک گئے ہوں یا نماز پڑھتے پڑھتے جو ہے محسوس کر رہے ہوں کہ اب نماز میں اتنی زیادہ جو ہے دلچسپی باقی نہیں رہی،
تو ذاکر آرام کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد ایک اہم چیز حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑا کروڑ لوگوں کی مغفرت کا وعدہ فرمائے ہیں سوائے چند گنہگاروں کے۔ مختلف احادیث میں مختلف گنہگاروں کے نام آئے ہیں کہ فلاں گناہ کرنے والے کی مغفرت نہیں ہے، فلاں گناہ کرنے والے کی مغفرت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے چند موٹے موٹے گنہگاروں کے تعلق سے جو ہے میں آپ کی خدمت میں جو ہے کچھ باتیں رکھوں گا، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ آپ نے یہ تو اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا کہ اسلام میں سب سے بڑی برائی جو ہے شرک ہے۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو قطعا نہیں بخشتا، نہیں معاف فرماتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جس کو پروردگار چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ گناہوں کی بہت ساری سزائیں مقرر کی گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس گنہگار کو چاہے معاف فرمانا چاہے تو معاف فرمائے گا، لیکن مشرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ قطعا معاف نہیں فرمائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، فیصلہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں یہ بھی بتایا ہے کہ آج کی رات اللہ کی رحمت سے دور ہوگا وہ آدمی جو شرک کرنے والا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو معاف فرمائے گا لیکن مشرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم شرک سے، ہر قسم کے شرک سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اللہ کی ذات میں شریک کرنا شرک کہلاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرنا بھی شرک کہلاتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص صفات ہیں، اللہ کی مخصوص صفات مبارکہ، ان صفات میں کسی کو شریک کرنا بھی شرک کہلاتا ہے۔ جو لوگ بھی مذہب کا عقیدہ رکھنے والے ہیں وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، یہ بات تو طے ہے۔ جیسے ہمارے برادران وطن ہیں، غیر مسلم بھائی بہنیں، وہ لوگ بھی رب کو جو سب سے بڑا رب ہے وہ ایک کو ہی مانتے ہیں، وہ بھی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں دوسروں کو شریک کرنے میں وہ لوگ مبتلا ہو چکے ہیں اور مشرک کہلائے ہیں۔ آج دنیا کے اندر اتنے بڑے فتنے نمودار ہو رہے ہیں کہ ہمارا ایمان بہت ہی جو ہے ایک طرح سے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کے مانند ہو کر رہ جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں، اتنا مضبوط کوشش کرنا چاہیے ایمان کو بچانے کی کہ کسی طرح کے بھی شرک میں ہم ذرہ برابر بھی مبتلا نہ۔ آج کل مال و دولت کے زور سے، طاقت کے زور سے مومن کو ایمان سے دور کرنے کی فکر اور کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم مضبوط ایمان والے رہیں، ذرا برابر بھی کسی طرح کے شرک کو ہم قابل قبول ہر چیز نہ سمجھیں۔ ہم صرف اللہ کے بندے ہیں، عبادت صرف اللہ کی کریں گے، اور سب سے بڑی عظمت صرف اللہ کی ہے، پاکی اللہ ہی کے لیے بیان کریں گے، حمد اللہ ہی کی کریں گے۔ نہ ہم کسی مجسمے کے غلام ہیں، نہ کسی زمین کے غلام ہیں، نہ کسی درخت کے، نہ کسی پتھر کے غلام ہیں، صرف اور صرف اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ یہ ہم کو مضبوط عہد اس موقع پر کرنا ہے، چاہے کیسا بھی موقع ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔ دوسری چیز ہے ایسے لوگ جو تکبر کے اندر مبتلا ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آج کی رات جو ہے محروم رہیں گے، دور رہیں گے۔ تکبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ دیکھیے کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو زیبا دے ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی چادر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الکبریاء ردائی، کبریائی اور بڑائی، بڑاپن یہ میری خصوصیت ہے، میری چادر ہے، میری خصوصیت ہے۔ کوئی دوسرا تکبر کرنا چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے تو میں اس کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من تکبر وضعہ اللہ، جو آدمی تکبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیچے گرا دیتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے
کہ تکبر وہ بڑا گناہ ہے جو سب سے پہلے شیطان نے، ابلیس نے کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، یعنی فرشتوں کے ساتھ ساتھ اسے بھی حکم دیا گیا، تو اس نے تکبر کیا اور کہا کہ انا خیر من، میں آدم سے بڑھا ہوا ہوں، میں ان کے سامنے تعظیماً جھک نہیں سکتا۔ خلقتہ من نار، خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے پروردگار آپ نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، میں اس کے سامنے جھک نہیں سکتا، تعظیم نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر ابلیس نے، عزازیل نے، اس کا نام عزازیل بھی ہے، اس نے تکبر کیا تو اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا گیا۔ تکبر عزازیل را خارد کر، کہ تکبر نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیا۔ تو لہذا تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کی حیثیت گھٹا دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، زمین پر اکڑ کر مت چلو، انک لن تخرق الارض، کہ تمہارے اکڑ کر چلنے کی وجہ سے نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، ولن تبلغ الجبال طولا، نہ پہاڑ کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ جب تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے نہ پہاڑ کے اتنے اونچے ہو سکتے تو پھر تکبر کرتے کیوں؟ تو تکبر اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں۔ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم عام انسانوں کی طرح ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے تو ہم عام مسلمانوں کی طرح۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان خصوصیات کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے خاص آپ کو عطا فرمائی تھی، یعنی آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خیر البشر بنایا ہے اور رسولوں کا امام بنایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا اور ساتھ میں فرمایا ولا فخر، میں اس پر فخر نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ لہذا ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہم کو کسی خاص انعام سے نوازے، کوئی خاص مرتبہ اور بلندی عطا کرے، تو ہم تکبر کے اوپر نہ جائیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ ہم اس لائق نہیں، اس قابل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم جیسے نااہلوں کو یہ مبارک ذمہ داری سونپی ہے، یہ مبارک مرتبہ، یہ اونچا مقام عطا فرمایا ہے، تو ہمارے اندر تواضع پیدا ہوگی جو اللہ تعالیٰ کو قابل قبول ہے، پسند۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تکبر ایک ایسا بڑا گناہ ہے کہ جو آدمی تکبر کرنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہے گا، یعنی برات کے موقع پر جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمام بندوں کے لیے عام ہوگی تو تکبر کے لیے وہ رحمت جو ہے روک دی جائے گی، تکبر کرنے والے کے لیے اس رحمت سے جو ہے محرومی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت کے سائے میں جگہ عطا نہیں فرمائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی تکبر کرتے ہوئے اپنے ٹخنوں کو ڈھانک دے گا، یعنی پیجامے سے، پتلون سے اپنے ٹخنوں کو ڈھانک دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ یعنی وہ بھی متکبرین کی یا تکبر کرنے والوں کی نشانی تھی کہ وہ لوگ نیچے تک جو ہے زمین کے جھاڑنے کے برابر اپنے پتلون وغیرہ یا پیجامے پہنا کرتے تھے، وہ قطعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ایسا متکبر بندہ ناپسندیدہ قرار دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہونے والے ہیں، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو شراب کا عادی۔ شراب ام الخبائث، بہت بڑی برائی، ام کے معنی جڑ، یعنی تمام خبیث چیزوں کی، تمام ناپسندیدہ گندی چیزوں کی جڑ اگر ہے تو شراب ہے۔ اور اسی طرح پر ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہو، جس کے استعمال سے آدمی مدہوش ہو جاتا ہو، اس کا حکم بھی وہی۔ اتنی بڑی بری چیز ہے اور اتنی گندی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ شراب پی لیتا ہے تو اس کی 40 دن کی نمازیں مقبول نہیں ہوں گی۔
مقبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا جو فائدہ اور اس سے جو ثواب حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہوگا، اور نماز کا جو فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر اس کا نشہ اتر جائے تو فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن نماز کے جو فوائد ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ اتنی بڑی بری چیز ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے عربوں میں شراب کا کثرت سے رواج تھا، اتنا زیادہ وہ لوگ شراب کا استعمال کیا کرتے تھے کہ بغیر شراب کے کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ ان کی کوئی تقریب، کوئی دعوت، کوئی پارٹی شراب سے خالی نہیں تھی۔ لیکن قربان جائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ، تو اکثر مسلمان وہیں سے پرہیز کرنا شروع کر دیے، کیونکہ مسلمان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، روزمرہ کا جو اس کا طریقہ ہوتا ہے، جو روٹین ہوتی ہے، اس میں 5 مرتبہ تو وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو ایک مرتبہ اگر اس نے شراب پی لی تو سمجھ لیجیے کہ اس کا نشہ کافی دیر تک رہتا ہے، تو پھر دوسری نماز کے لیے وہ جا نہیں سکتا۔ لیکن اس کے بعد بھی بعض مسلمان شاید یہ سمجھ کر کہ رات میں اگر ہم تھوڑا بہت شراب کا استعمال کریں گے اور سو جائیں گے تو نیند میں نشہ ختم ہوتا ہے، صبح ہونے کے بعد بالکل پاک صاف ہو کر فجر میں پہنچ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح پر جو ہے لوگ استعمال کرتے رہے ہوں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم دے دیا کہ فاجتنبوا، اس سے پرہیز کر لو، کہ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، کہ شراب، جوا اور ویسی اور بھی دیگر گندی چیزیں یہ گندگی ہے، اس سے پرہیز کرو۔ تو تمام مسلمانوں نے شراب سے توبہ اس طرح پر کر لی کہ جن کا بڑا بڑا شراب کا کاروبار تھا، بڑی تجارتیں تھی، انہوں نے ہزاروں دینار کی شراب پانی کی طرح پر جو ہے مدینہ منورہ کی گلیوں میں بہا دیا۔ یہ تھا ان کا مضبوط ایمان۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو اتنے پرانے وہ لوگ جو عادی تھے، بیچنے والے بھی بہا دیے، اور جو لوگ پینے کے عادی تھے وہ لوگ بھی جو ہے اس سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ شراب کے جو ہے عادی ہو جاتے ہیں یا ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، وہ اگر یہ بھونڈی دلیل پیش کریں کہ نہیں وہ چھوٹ نہیں سکتی، اب اس کے جو ہے ہم لت میں مبتلا ہو چکے ہیں فلاں اور فلاں، تو یہ سب جو ہے اپنا کمزور ذہن ہے۔ حقیقت یہ کہ اگر کوئی آدمی پکا ارادہ کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، عزم کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، تو ضرور وہ اس سے بچ سکتا ہے۔ تو جو ہے شراب انتہائی بری اور گندی چیز ہے۔ صرف شراب ہی نہیں، اس سے ہٹ کر جتنے بھی نشے کی چیزیں ہیں، چاہے وہ کسی بھی نام کے ہو، جس میں تھوڑا بہت بھی نشہ پایا جاتا ہو، بالکل سمجھے 1000واں حصہ بھی اگر اس میں نشہ پایا جاتا ہے تو پھر وہ حرام ہے، سراسر حرام ہے۔ اس کے قریب پھٹکنے تک کی کسی مسلمان کو کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں۔ معلوم ہوتا ہے، سننے میں آتا ہے کہ آج کل بہت سارے ہمارے کم عمر بچے یا نوجوان وغیرہ اس طرح کی کوئی گندی چیزوں کے اندر، مختلف ناموں کی جو دوسری چیزیں ہیں، مجھے ان کے نام تک بھی نہیں معلوم ہے، ویسی کچھ چیزوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ میں اپنے پیارے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں برباد کر رہے ہو اگر ایسی کسی لت کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے، نہ تم دین کے رہو گے نہ دنیا کے رہو گے، نہ معاشرے میں تمہاری کوئی حیثیت رہے گی، نہ اللہ کی نگاہ میں تمہاری کوئی حقیقت رہے گی۔ اور یہ نشے کی چیزوں سے، شراب سے یا دیگر دوسری جتنی بھی گندگی چیزیں ہیں، چرس ہے، گاجا ہے، پتہ نہیں فلاں فلاں اور بھی جو چیزیں ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر اگر کوئی آدمی، کوئی بھی نوجوان بچہ، کوئی جو ہے آدمی مبتلا ہو جائے گا تو اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اوپر بھی آگے چل کر بوجھ بن جائے گا، ماں باپ کے لیے، معاشرے کے لیے، محلے والوں کے لیے، خود اپنی ذات کے لیے بوجھ بن جائے گا۔ اور ایسے بہت سارے برے نتائج سامنے آئے ہیں کہ ایسے ایڈکٹ لوگ آگے چل کر جو ہے مختلف امراض کا، بیماریوں کا شکار ہو کر خودکشی تک کی لعنت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ لہذا ایسی بری چیز سے ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو بچنا بے حد ضروری ہے، لازم ہے۔ اور میں خاص طور پر متوجہ کر کے بتانا چاہتا ہوں